بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا الاکل فوق الشبع حرام بقصد الشہوة وإن قصد به التقوی على الصوم او مواکلة الضیف فمستحب۔ وقالوا الكافر اذا تترس بمسلم فإن رماه مسلم فإن قصد قتل المسلم حرم وإن قصد قتل الكافر لا ولولا خوف الإطالة لأوردنا فروعا كثيرة شاهدة لما استنبطناه من القاعدة وهي الأمور بمقاصدها۔ وقالوا في باب اللقطة إن أخذها بنية ردها حل له رفعها وإن أخذها بنية نفسه كان غاصبا آثما۔ وفي التاتار خانية في الحظر والإباحة إذا توسد الكتاب فإن قصد الحفظ لا يكره وإلا يكره وإن غرس في المسجد فإن قصد الظل لا يكره وإن قصد منفعة أخرى يكره وكتابة اسم الله تعالى على الدراهم إن كان بقصد العلامة لا يكره وللتهاون يكره والجلوس على جولق فيه مصحف إن قصد الحفظ لا يكره وإلا يكره۔ اور فقہا فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر سے زائد کھانا حرام ہے شہوت کے ارادے سے، اور اگر اس کے ذریعے تقویت کا ارادہ کیا روزے پر یا مہمان کے کھلانے کا ارادہ کیا تو وہ یہ مستحب ہے۔ اور فقہا فرماتے ہیں کہ کافر جب کسی مسلمان کو ڈھال بنا لے تو اگر کوئی مسلمان اس کی طرف تیر چلائے تو اگر مسلمان کے قتل کا ارادہ کیا تو حرام ہے، اور اگر کافر کے قتل کا ارادہ کیا تو حرام نہیں ہے۔ اور اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہم ایسی بہت سی جزئیات بیان کرتے جو شاہد ہوتی اس مفہوم پر جس کا ہم نے استنباط کیا ہے اس قاعدے یعنی الامور بمقاصدہا سے۔ اور فقہا فرماتے ہیں باب اللقطہ میں کہ اگر اسے لوٹانے کے ارادے سے واپس کر دینے کی نیت سے لیا ہے تو اس کے لیے اس کا اٹھانا حلال ہے، اور اگر اپنے لیے اٹھانے کی نیت سے لیا ہے اور اگر اسے لیا ہے اپنے استعمال کی نیت سے کان غاصبا عاصما تو وہ گناہگار ہوگا اور غصب کرنے والا ہوگا۔ اور تاتار خانیہ کے باب الحظر والاباحہ میں ہے کہ جب کتاب کی ٹیک لگائے تو اگر حفاظت کا ارادہ کیا تو مکروہ نہیں ورنہ تو مکروہ ہے، اور اگر مسجد میں درخت لگایا تو اگر سائے کا ارادہ کیا تو مکروہ نہیں، اور اگر کسی دوسری منفعت کا ارادہ کیا ہے تو مکروہ ہے۔ اور دراہیم پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھنا اگر علامت کے ارادے سے ہے تو مکروہ نہیں، اور اگر اہانت کی وجہ سے ہے تو مکروہ ہے۔ اور ایسی پیٹی پر بیٹھنا جس میں قرآن ہو تو اگر حفاظت کا ارادہ کیا تو مکروہ نہیں ورنہ تو مکروہ ہے۔ وقالوا الاکل فوق الشبع حرام بقصد الشہوة۔ انسان کے لیے اتنا کھانا تو فرض ہے جس سے اس کی جان بچی رہے، جان ہلاکت سے محفوظ رہے، اتنا کھانا تو انسان کے ذمے فرض ہوتا ہے۔ اگر اتنا بھی نہ کھائے اور اس کی وجہ سے یعنی بھوک کی وجہ سے مر جائے تو پھر گناہگار ہوگا اور گویا اس نے ایک ناجائز کام کیا، حرام ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ایسی حالت میں مردار تک کھانے کو جو ہے کھانے کی اجازت ہو جاتی ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ تو اتنا کھانا تو انسان کے ذمے فرض ہے جس سے اس کی جان ہلاکت سے محفوظ رہے، اور اگر پیٹ بھر کے کھا لے تو یہ مباح ہے، جائز ہے۔ اور اگر پیٹ بھر سے زائد کھائے تو چونکہ اس میں ایک تو مال کا ضیاع بھی ہے، پھر صحت کے لیے بھی مضر ہے، اور پھر عبادات میں بھی اس سے سستی ہوتی ہے تو اس لیے مکروہ ہے۔ اور اگر ناجائز شہوت کا ارادہ کیا یعنی پیٹ بھر سے زائد کھا رہا ہے اور ناجائز شہوت کا ارادہ ہے تو پھر اس صورت میں یہ حرام ہی ہو جائے گا۔ یہاں مصنف نے جو فرمایا ہے الاکل فوق الشبع حرام بقصد الشہوہ،
یعنی پیٹ بھر سے زائد کھانا شہوت کے ارادے سے یہ حرام ہے۔ تو یہاں پر یہی مراد ہے، یعنی ناجائز شہوت کے ارادے سے اگر پیٹ بھر سے زیادہ کھاتا ہے۔ لیکن دو صورتیں ایسی ہیں کہ وہاں پیٹ بھر سے زائد کھانا درست ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ انسان کا روزہ رکھنے کا ارادہ ہے تو سحری میں پیٹ بھر سے زیادہ کھا لے تاکہ روزے میں جو ہے طاقت ملی رہے، روزہ جو ہے کمزوری کے ساتھ نہ گزرے۔ تو روزے پر تقویت کے لیے اگر اس نے پیٹ بھر سے کچھ زائد کھا لیا ہے تو یہ جائز ہے، درست ہے۔ یا ایسے ہی مہمان کو کھلانے کے لیے جو ہے اس نے کچھ زیادہ کھا لیا، مثلا مہمان اس طرح کا ہے کہ اگر میزبان کھانا چھوڑ دے یا تھوڑا سا کھائے گا تو مہمان اس سے پہلے ہٹ جائے گا، مہمان پیٹ بھر کر نہیں کھا پائے گا۔ تو ایسی صورت میں مہمان کی رعایت میں اگر پیٹ بھر سے کچھ زائد کھا لے تو یہ مستحب ہے، اس کی اجازت ہے۔ باقی اگر اتنا بھی نہ کھائے انسان کہ اس کی جان ہی ہلاک ہو تو یہ درست نہیں ہے۔ اور پیٹ بھر کے کھانا یہ جو ہے مباح ہے۔ اور اگر یہ صورت ہے کہ بھئی روزے پر تقویت کے ارادے سے یہ کھا رہا ہے تو اگر پیٹ بھر سے کچھ زائد کھا لے تو اس کی بھی اجازت ہے، یا مہمان کو کھلانے کا ارادہ کیا ہے تو اس کی بھی اجازت ہوگی۔ بلکہ اس کو مستحب کہا ہے کہ مہمان کی رعایت میں اگر پیٹ بھر سے کچھ زائد کھا لے تو یہ مستحب ہے۔ وقالوا الکافر اذا تترس بمسلم فإن رماه مسلم فإن قصد قتل المسلم حرم۔ ایک کافر مباح الدم ہے لیکن اس نے کسی مسلمان کو جو ہے آڑ بنا لیا، کسی مسلمان کو ڈھال بنا لیا، جب اس پر تلوار یا بندوق یا تیر پھینکنا کا ارادہ کیا کہ اس کی طرف تیر چلایا جائے، کافر مباح الدم ہے، تو اس نے کسی مسلمان کو ہی سامنے کر دیا اور اس کی آڑ میں خود چھپ گیا۔ تو ایسی صورت میں اگر کوئی مسلمان اس کی طرف تیر چلاتا ہے تو اگر اس نے مسلمان کے قتل کا ارادہ کیا ہے تو یہ تو ناجائز ہوگا، حرام ہوگا۔ اور اگر وہ مسلمان قتل بھی ہو جاتا ہے تو قتل عمد کہلائے گا، اس لیے کہ اس نے مسلمان کے ہی قتل کا ارادہ کیا ہے، تو قتل عمد ہوگا، قصاص بھی ہے اور گناہ بھی ہے۔ اور اگر اس نے کافر کے قتل کا ارادہ کیا ہے تو پھر گناہ نہیں ہے، قتل خطا ہو جائے گا، اس میں قصاص واجب نہیں ہوگا۔ وقالو الکافر، کافر جب کسی مسلمان کو ڈھال بنائے تو اگر کوئی مسلمان اس کی طرف تیر چلائے فَإِن قَصَدَ قَتْلَ الْمُسْلِمِ حَرُمَ، تو اگر مسلمان کے ہی قتل کا ارادہ کیا ہے تو حرام ہے۔ وَإِن قَصَدَ قَتْلَ الْكَافِرِ لا، اور اگر کافر کے قتل کا ارادہ کیا ہے تو پھر حرام نہیں ہے، بلکہ یہ اس صورت میں اگر مسلمان قتل بھی ہو جاتا ہے تو قتل خطا ہوگا، قتل عمد نہیں ہوگا، اس صورت میں یہ گناہگار نہیں ہوگا۔ وَلَوْلَا خَوْفَ الْإِطَالَةِ لَوْرَدْنَا فُرُوعًا كَثِيرَةً، یہاں سے مصنف بتا رہے ہیں کہ اگر ہمیں طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہم ایسی اور بہت ساری جزیات بیان کرتے جو اسی قاعدے پر متفرع ہیں، یعنی الامور بمقاصدها، یعنی جن کا استنباط ہم نے اسی قاعدے سے کیا ہے، الامور بمقاصدها سے۔ تو اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا اور بہت ساری جزیات ہم بیان کرتے، جیسا کہ اب تک بہت ساری مثالیں ہم نے بیان کر دی ہیں۔ اور آگے بیان کر رہے ہیں باب اللقطہ کے سلسلے میں فقہا فرماتے ہیں کہ لقطے کو اگر واپس کر دینے کی نیت سے لیا ہے، اٹھایا ہے، تو اس کا اٹھانا حلال ہے، اور اگر اپنے لیے استعمال کی نیت سے اٹھایا ہے تو پھر اس صورت میں یہ غاصب کہلائے گا اور گنہگار ہوگا۔ لقطے کا حکم یہ ہے کہ جب اگر لقطہ کسی نے اٹھا لیا ہے تو اگر مالک کے آ جانے کا امکان ہے یا یہ اور حسب استطاعت اور عرف کے مطابق جو ہے وہ اس کا اعلان بھی کر رہا ہے، تو اگر مالک آ جائے تو بہت ہی اچھا ہے، اور وہ اس کو واپس کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر اعلان کیا جائے اور اعلان کے باوجود جو ہے مالک تک وہ سامان نہیں پہنچایا جا سکتا ہے اور مالک کو وہ سامان نہیں مل سکتا ہے، تو پھر اس صورت میں حکم یہ ہے کہ اصل مالک کی طرف سے ہی ثواب کی نیت سے اس کو جو ہے صدقہ کر دیا جائے۔ اصل مالک کو ثواب کی نیت سے اسی کی طرف سے گویا یہ صدقہ مانا جائے گا اور اسے صدقہ کر دیا جائے۔
اس کے باوجود اگر مالک آ جاتا ہے اور وہ اپنے سامان کا مطالبہ کرنے لگے اور یہ پوری صورتحال بتا بھی دے کہ ہم نے اعلان بھی کرایا تھا، تشہیر بھی کرائی تھی، لیکن آپ نہیں پہنچے تو ہم نے صدقہ کر دیا، اور اس کے باوجود جو ہے وہ اپنے مال کا اصرار کرے کہ مجھے میرا مال واپس چاہیے، تو جس نے صدقہ کیا ہے اسے اپنی جیب سے اس کا تاوان دینا پڑے گا اور اس کا تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ یہ لقطے کا حکم ہے۔ تو شریعت اصل میں یہ چاہتی ہے کہ کسی کا سامان کسی طرح اسی تک پہنچ جائے، اس سے چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سامان اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جائے تو وہ غیر محفوظ ہو جائے گا، وہ اصل مالک تک نہیں پہنچ پائے گا، تو پھر اسے اٹھا کے محفوظ کر لے اور پھر جتنا ہو سکے اس کی جو ہے تشہیر کرے، اور پھر آخر میں یہ حکم ہے کہ پھر اصل مالک کی طرف سے ہی اسے صدقہ کر دے۔ پھر بھی اگر مالک آ جاتا ہے تو اسے اپنی جیب سے تاوان دینا پڑے گا، یہ حکم بھی ہے بہرحال۔ وفی التاتار خانیتی فی الحظر والاباحتی اذا توسد الکتاب، تاتار خانیہ کے باب الحظر والاباحہ میں ہے کہ اگر کسی نے کتاب کی ٹیک لگائی تو کتاب کی ٹیک لگانا بلا وجہ جو ہے کتاب کی ٹیک لگانا یہ گویا بے ادبی ہے، تو اس صورت میں یہ مکروہ ہے۔ لیکن اگر حفاظت کے ارادے سے اس نے ٹیک لگائی ہے، مثلا یہ مسافر ہے اور اگر یہ جو ہے اس سے ٹیک نہیں لگائے گا یا اپنے سر کے نیچے نہیں رکھے گا، توسد الکتاب اسے سر کے نیچے رکھا، تو صرف حفاظت کے ارادے سے اگر اس نے سر کے نیچے رکھا ہے تو پھر مکروہ نہیں ہے، اور اگر حفاظت کا ارادہ نہیں بلکہ ایسے ہی بس اس نے سر کے نیچے رکھ لیا ہے تو چونکہ بے ادبی ہے تو بے ادبی ہونے کی وجہ سے یہ مکروہ ہو جائے گا۔ وَإِنْ غَرَسَ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنْ قَصَدَ الظِّلَّ لَا يَكْرَهُ، اور اگر مسجد میں درخت لگایا تو اگر سائے کا ارادہ کیا تو مکروہ نہیں، اور اگر کسی دوسری منفعت کا ارادہ کیا تو مکروہ ہے۔ یہاں پر جو ہے دو طرح کی دو صورتیں ہیں، ایک تو عین مسجد میں اس نے درخت لگایا ہو یا پھر ملحقات مسجد میں درخت لگایا ہو۔ اگر عین مسجد میں اس نے درخت لگایا ہے تو پھر اس کی دو صورتیں ہیں، یا تو اس نے سایہ حاصل کرنے کی وجہ سے جو ہے درخت لگایا ہے یا کسی دوسری منفعت کی وجہ سے درخت لگایا ہے۔ تو اگر سائے کے ارادے سے اس نے درخت لگایا ہے تو یہ درست ہے، لیکن اگر دوسری منفعت کی وجہ سے مثلا پھل حاصل کرنے کی وجہ سے اس نے درخت لگایا تو پھر یہ درست نہیں، اس لیے کہ یہ عین مسجد میں تصرف ہوگا اور عین مسجد میں تصرف درست نہیں ہے۔ اور اگر ملحقات مسجد میں درخت لگایا ہے تو اس میں بھی دو صورتیں ہیں، یا تو سائے کا حصول مقصود ہوگا یا کوئی دوسری منفعت مقصود ہوگی، تو ان دونوں صورتوں میں یہ دونوں صورتیں یعنی ملحقات مسجد میں اگر درخت لگایا ہے تو چاہے سائے کے ارادے سے لگایا ہو یا مسجد کا کوئی دوسرا نفع ہو، دوسری منفعت وابستہ ہو، تو یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، اس لیے کہ ملحقات مسجد میں مسجد کے نفع کے لیے، مسجد کی منفعت کے لیے تصرف درست ہے ملحقات مسجد میں، عین مسجد میں نہیں۔ اور یہاں پر جو وَإِنْ غَرَسَ فِي الْمَسْجِدِ المسجد کہا ہے مصنف نے، یہاں مسجد سے مسجد شرعی یعنی عین مسجد ہی مراد ہے، اسی لیے کہا کہ اگر سائے کا ارادہ کیا تو مکروہ نہیں، اور اگر دوسری منفعت کا ارادہ کیا یعنی پھل کے حصول کا ارادہ کیا کہ پھل آئیں گے تو پھر یہ مکروہ ہو جائے گا۔ تو یہاں پر مسجد سے مسجد شرعی مراد ہے، اور مکروہ سے یکرہ جو کہا ہے تو یہ مکروہ سے کراہت تحریمی مراد ہے، یعنی مکروہ تحریمی ہے، ناجائز ہے۔ وَكِتَابَةُ اسم اللہ تعالی علی الدراہم ان کان بقصد العلامت لا یکرہ وللتہاون یکرہ، اور دراہم پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھنا اگر علامت کے ارادے سے ہے تو مکروہ نہیں، اور اگر اہانت کی وجہ سے ہے تو مکروہ ہے۔ دراہیم و دنانیر پر اللہ تعالیٰ کا نام لکھنا دو ارادوں سے ہو سکتا ہے، مثلا ایک ارادہ تو یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا سکہ ہے اور ان لوگوں کا سکہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو صرف تنہا مانتے ہیں، وحدہ لا شریک لہ جانتے ہیں، ان لوگوں کا سکہ ہے، تو اگر اس نیت سے جو ہے اللہ کا نام دراہیم و دنانیر پر لکھا ہے تو چونکہ اس میں اپنے مسلمانوں کے موحد ہونے کا اعلان ہے اور موحد ہونے کی ایک علامت ہے، تو اس نیت سے تو درست ہے، یہ ارادہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر اہانت کا ارادہ ہو، مثلا اس دراہیم یا دنانیر پر جو ہے ہم نے اللہ کا نام لکھا ہے
اور یہ دراہیم و دنانیر چونکہ لوگوں کے ہاتھوں میں جائیں گے، بے ادبی ہوگی، تو اہانت کا ارادہ کیا تو یہ انتہائی غلط ارادہ ہے، اس وجہ سے یہ مکروہ ہے۔ یہاں مصنف نے مکروہ کہا ہے، لیکن چونکہ اللہ کے نام کے ساتھ اہانت یا اللہ کے نام کے ساتھ استخفاف یہ با اتفاق فقہا کفر ہے، کفر۔ لہذا اگر اس نیت سے یعنی اللہ کے نام کی بے ادبی ہوگی اور اللہ کے نام کا استہزاء مقصود ہے تو اس صورت میں یہ کافر ہی ہو جائے گا، ایسے شخص کی تکفیر کی جائے گی۔ یہاں مصنف کا یکرہو کہنا کافی نہیں ہے، ولی تہاونی یکرہو جو کہا ہے مصنف نے، یہ یکرہو کہنا کافی نہیں، لیکن ہاں اگر تہاون سے مراد لاپرواہی کے معنی مراد لیے جائیں کہ ایسے ہی بغیر ارادے کے بس سکوں پر اللہ کا نام لکھ دیا، تو چونکہ یہ مناسب نہیں ہے، تو اگر لاپرواہی کے معنی مراد لیے جائیں تو پھر تو درست ہو سکتا ہے کہ یہ مکروہ ہے اور مناسب نہیں ہے۔ لیکن اگر تہاون سے استخفاف مراد ہے اور اللہ تعالیٰ کے نام کی توہین مقصود ہے تو پھر ایسے شخص کی تکفیر کی جائے گی، وہ شخص کافر ہو جائے گا۔ والجلوس على جولق فيه مصحف ان قصد الحفظ لا يكره الا يكره، اور ایسی پیٹی پر بیٹھنا جس میں قرآن کریم ہو تو اگر حفاظت کے ارادے سے بیٹھا ہے تو مکروہ نہیں، ورنہ تو مکروہ ہے۔ جولق یہ گتوں کے بنڈل ہوں یا لکڑی کی پیٹی وغیرہ ہو تو اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اور اگر ایسی پیٹی ہو جس میں قرآن کریم ہو اور یہ شخص جو ہے سفر میں ہو، اگر ذرا سی غفلت ہو تو یہ پیٹی چوری ہو سکتی ہے، تو اس صورت میں اگر یہ اس پیٹی پر بیٹھ جائے حفاظت کے ارادے سے تو مکروہ نہیں ہے، لیکن اگر حفاظت کا ارادہ نہ ہو بلکہ ایسے ہی بیٹھ جائے تو یہ بے ادبی ہے اور مکروہ ہے، اور اگر استخفاف کا ارادہ کیا تو پھر کفر ہی ہو جائے گا۔ استخفاف کا ارادہ کیا، اہانت کے ارادے سے اس پر بیٹھا ہے تو پھر ایسے شخص کی تکفیر کی جائے گی، وہ کافر ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ اور ترجمہ دیکھتے چلے جائیں۔ وقالوا الاکل فوق الشبع حرام بقصد الشہوتی، اور فقہا فرماتے ہیں کہ پیٹ بھر سے زائد کھانا شہوت کے ارادے سے حرام ہے، اور اگر اس کے ذریعے روزے پر طاقت حاصل کرنے کا ارادہ کیا یا مہمان کو کھلانے کا ارادہ کیا تو مستحب ہے۔ اور فقہا فرماتے ہیں کہ کافر جب کسی مسلمان کو ڈھال بنائے تو اگر اس کی طرف کوئی مسلمان تیر چلائے تو اگر مسلمان کے ہی قتل کا ارادہ کیا ہے تو حرام ہے، اور اگر کافر کے قتل کا ارادہ کیا تو حرام نہیں ہے۔ اور اگر طوالت کا خوف نہ ہوتا تو ہم ایسی بہت سی جزیات بیان کرتے جو اس مفہوم پر شاہد ہوتی، جس کا ہم نے اس قاعدے الامور بمقاصدہا سے استنباط کیا ہے۔ اور فقہا باب اللقطہ میں فرماتے ہیں کہ اگر اس سے واپس کر دینے کی نیت سے لیا ہے تو اس کے لیے اس کا اٹھانا حلال ہے، اور اگر اپنے لیے لیا ہے تو گناہگار ہوگا، تو غاصب ہوگا اور گناہگار ہوگا۔ اور تاتار خانیہ کے باب الحظر والاباحہ میں ہے کہ جب کتاب کو تکیہ بنائے، کتاب پر ٹیک لگائے تو اگر حفاظت کے ارادہ کیا ہے تو مکروہ نہیں، ورنہ تو مکروہ ہے۔ اور اگر مسجد میں درخت لگایا تو اگر سائے کا ارادہ کیا تو مکروہ نہیں، اور اگر دوسری منفعت کا ارادہ کیا ہے تو مکروہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا نام لکھنا دراہیم پر اگر علامت کے ارادے سے ہے کہ بھئی مسلمانوں کا سکہ ہے، اللہ تعالیٰ کو وحدہ لا شریک لہ ماننے والوں کا سکہ ہے، تو اگر اس علامت کا ارادہ کیا ہے کہ مسلمانوں کی پہچان ہو تو مکروہ نہیں، وللتہاون یکرہ، اور اگر اہانت کا ارادہ کیا ہے تو مکروہ ہے۔ لیکن اہانت سے یہاں پر اگر لاپرواہی کے معنی مراد لیے جائیں تو مکروہ ہے، لیکن اگر استخفاف اور اہانت کے ہی معنی مراد لیے جائیں تو پھر اس صورت میں ایسے شخص کی تکفیر ہی کی جائے گی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی توہین اور بے ادبی یہ جو ہے کفر کا باعث ہوتی ہے۔ والجلوس على جولق فيه مصحف ان قصد الحفظ لا يكره والا يكره، اور ایسی پیٹی پر بیٹھنا جس میں قرآن کریم ہو تو اگر حفاظت کا ارادہ کیا تو مکروہ نہیں، اور ورنہ تو مکروہ ہے۔